إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی تقدیس تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا اور وہ اپنی غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے۔ اسلامی سال جسے قمری مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ہماری زندگی سے ایک اور سال گزر گیا اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید آخرت سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم قبر کے اندھیروں کے آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ دن بدن
جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، میں اور آپ اور ہماری اولادیں اور ہمارے گھر والے، ہمارا خاندان، ہمارے اعزاء و اقربا، ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جائیں، اس کمرہ امتحان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہم سب سے پوچھا جائے گا من ربک، جہاں ہم سب سے پوچھا جائے گا من نبیک، جہاں ہم سب سے پوچھا جائے گا ما دینک۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، الا من رحم ربک۔ روزانہ سنتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفناتے بھی ہیں، اس کو غسل بھی دیتے ہیں۔ بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، یہ ادھر۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل بھی دیتے ہیں، چارپائی پہ کندھا بھی دیتے ہیں، اور اس کو قبر میں اتارتے بھی۔ اس کے باوجود ہم نیگلیجنسی، لاپرواہی کا شکار۔ ہم کہتے ہیں شاید مرنے والے نے مرنا تھا، مر گیا، بس میں نے تو دنیا میں رہا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، بہترین کاروباری کون ہوتا ہے؟ بہترین تاجر کون ہوتا ہے؟ جو ہر گزرنے والے دنوں کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ، اپنا آڈٹ کروائے، خود آڈٹ کرے، اپنا تخمینہ لگائے، اندازہ لگائے۔ 1 کروڑ کا سامان ڈالا تھا، 1 سال گزرا ہے، لاس کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، پایا میں نے کیا ہے، خرچ میں نے کتنا کیا۔ بڑی بڑی فرمیں جو دنیا میں اپنا نام بناتی ہیں، وہ کیوں بناتی ہیں؟ وہ اپنا آڈٹ کرتی ہیں۔ میں نے 1 سال پہلے 1 کروڑ روپے کا سامان 50 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا اپنی دکان میں ڈالا تھا، اب 1 سال گزرنے کے بعد میرے پاس کیا؟ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ہر مہینے اندازہ لگاتے ہیں، اس مہینے میرے سے یہ خرچہ ہو، یہ 10,000 روپے فالتو لگ گئے، میں 20,000 کا مقروض ہو گیا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ایک دن قرضہ لینے والے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے اور آپ بے بس ہوں۔ اسی طرح یہ زندگی گزر رہی ہے، ماہ و سال گزر رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اے بھولے انسان، اے بھلکڑ انسان، اے بھولے ہوئے انسان، تو نے دنیا کے اندر ریجھے ہوئے انسان، دنیا کی چاکا چوند کو سب کچھ سمجھنے والے انسان، باز آ گئے۔ اب تو سمجھ، تیرا باپ تیری آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو، تیرا جوان سالہ بھائی تیرے سامنے چلا گیا، اور تیری بیوی تجھے داغ مفارقت دے کے چلی گئی، تیرا بیٹا تیری بیٹی تجھے داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اقترب للناس، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آنے کا، ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قیامت کے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا مہینہ مجھے اور آپ کو قبرستان کے اس گھڑے کے قریب کر رہا ہے جہاں میں نے اور آپ نے۔ مگر دیکھ لیں، نہ ہر آنے والے دن میں ہم کچھ سیکھتے ہیں، نہ ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، نہ اس کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں جس کتاب مقدس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھا۔ اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی۔ جاب کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں، باس کی بات کو سنی نہیں کرتے، باس نے کہا تو جو باسوں کا باس ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو میری اور آپ کی چلنے والی سانسوں کا مالک ہے، کیا اس کا ہم پر کوئی حق نہیں؟ میں فجر نہیں پڑھتا، میں ظہر نہیں پڑھتا، میں عصر نہیں پڑھتا، میں مغرب نہیں پڑھتا، میں عشاء نہیں پڑھتا، میں کیسا مسلمان؟ اللہ کی دی ہوئی سانسیں استعمال کر رہا، اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کو استعمال کر رہا، اللہ کے دیے ہوئے نظام انہضام کو استعمال کر رہا، اللہ کے دیے ہوئے دل کی دھڑکنیں، وہ دل میرا پمپ کر رہا ہے، اور میں زندگی کے ماہ و سال گزار رہا ہوں۔ میں دن بہ دن
اللہ سے دور ہو رہا ہوں، میں دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ سے دور ہو رہا ہوں، میں دن بدن قرآن پاک سے دور ہو رہا ہوں۔ پوچھیں اپنے آپ سے، اگر ابھی میری اور آپ کی روح نکل جائے، کیا میں نے اپنی اولاد کو تربیت دی کہ وہ مجھے غسل کیسے دیں گے؟ جب دنیا میں آئے تھے نا، اس وقت نانی اور دادی نے غسل دے دیا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو اولاد کا حق ہے، مگر اولاد کا حق کب ہوگا؟ جب اولاد کو باپ بتائے میں مر جاؤں تو غسل دینا مجھے، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، تمہاری خاطر میں نے دن رات ایک کیا، تمہاری خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ شام دیکھی، تمہاری خاطر میں نے راتیں باہر گزاری، تمہاری خاطر میں نے اپنے ملک کو چھوڑ کے دیار غیر میں زندگی گزاری، اور تم مجھے مولوی کے حوالے کر رہے ہو کہ مولوی صاحب آ کے میرے حق میں غسل دے دو۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ بس فیس بک زندہ باد ہے، موبائل ہے میرے پاس، نیٹ کا پیکج لگا ہوا ہے، میں اسی کو زندگی سمجھ رہا ہوں۔ اور بلکڑ انسان کتنے ہی لوگ ہم سے زیادہ موبائل رکھنے والے، ہم سے زیادہ دنیا کے رچے ہوئے، ہم سے زیادہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے، ہم سے زیادہ اللہ کی نعمتوں میں غرق، خدا کی قسم موت کا فرشتہ ہے چپکے سے اٹھا کے۔ ہجری 1446 آ چکی ہے، اگر میں پہلے 41 کا تھا اب میں 42 کا ہو چکا ہوں، اگر میں پہلے 16 سال کا تھا تو اب میں 17 سال کا ہو گیا، میں قریب ہو رہا ہوں قبر کے، میں قبرستان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب ہو رہا ہوں۔ دنیا میں فکر ہم لوگ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا، اللہ اکبر، وقت ہے ابھی ہم محاسبہ کریں اپنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے دو ٹوک کہتے ہیں، مرنے کے بعد جتنے مرضی اولاد قرآن پڑھ لے، مرنے کے بعد جو مرضی کر لے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، ان کی ہوئی دعائیں میرے کسی کام، ان کے پڑھے ہوئے قرآن اللہ کی قسم میرے کسی کام کے نہیں۔ میری الماری میں، میرے ڈرائنگ روم میں، میرے بیڈ روم میں میری چارپائی کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہے، میں کھول کے اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ بتائیں یہ کیسا قرآن ہے جس نے میرے اندر کرنٹ پیدا نہیں کی کہ اللہ کا میسج ہے، اس کو میں سیکھ لوں۔ دن بدن میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، دن بدن میرے اوپر موت کا فرشتہ اپنا کلچ ٹائٹ کر رہا، میں کیا کروں گا اگر وہ وقت آ گیا؟ وکیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ پنڈلی سے چپک جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے نا پاؤں والی سائڈ سے نکلتی ہے، اور اس کو دکھایا جاتا ہے تیری روح نکل رہی ہے، بھاگ، کہاں بھاگے گا؟ بھاگیں گے؟ اللہ سے کہیں گے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یا اللہ اتنی گرمی ہے، گرمی میں سبزی منڈی چلا جاتا ہوں سبزی لینے کے لیے 10 روپے کی بچت کی خاطر، میں فروٹ منڈی چلا جاتا ہوں، میں پیٹرول چلا کے چلا جاتا ہوں، میں گرمی میں اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی 60 بہاریں دی، جس کی 60 سال عمر ہو، میری مائیں اور بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، وہ سنیں اللہ کے رسول کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کو اللہ نے زندگی کی 60 بہاریں، اب اس کے لیے کوئی عذر باقی رہا ہی نہیں کہ وہ اللہ سے کہے یا اللہ میرے پاس ٹائم نہیں، یا اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ مجھے مسجد کا راستہ نظر نہیں ہے، اللہ مجھے تیرے نبی کا طریقہ پتہ نہیں۔ فرمایا جس کو اللہ نے زندگی میں 60 بہاریں دے دی، 60 سال کا ہو، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، اللہ نے اس کی کوئی سوری قبول نہیں کری، اللہ نے اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ تو بڈھا ہو کے بھی فیس بک استعمال کرتا سے تو قرآن نہیں پڑھ سکے، تو بڑھے ہو کے بھی گاڑی چلانی سیکھ لئیے تو قرآن نہیں سیکھ سکے، اور تو بڑھے ہو کے بھی مکینک اور پتہ نہیں کی سیوا تو سیکھ لئیے، تو اللہ کی دی ہوئی کتاب کو تو سیکھ نہیں سکا۔
میں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تو نے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا ہے، میں نے تو اس کی 6000 آیتیں رکھی اسی لیے تھی کہ ایک آیت روزانہ پڑھنا۔ حضرت عمر نے 8 سال میں سورۃ بقرہ کو سیکھا، 8 سال میں سورۃ بقرہ۔ میری زندگی کتنے ہی 8 سال ایسے ہی گزر کے کہ میں نے سورۃ بقرہ کو بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کرنا، اور قبر میں نہ سورج کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ یہ بجلی کی مصنوعی روشنی ہے، نہ سولر کی روشنی وہاں آپ کے کام آئے گی، وہاں ایمان کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی، نماز کی روشنی۔ نماز پڑھی ہے تو کامیاب ہے، نماز نہیں پڑھی تو اپنا کام ہی نکالا۔ اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے استعمال کرنے میں لوگوں کی اکثریت گھاٹے کا شکار ہے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت، صحت، اللہ نے صحت دی، آج آنکھیں ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے دیا، مگر اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس صحت سے نا موبائل کو دیکھتے، اس صحت سے نا چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے گپے ہانکتے، اس صحت والی زندگی کے ساتھ ہم بکواسات کرتے ہیں۔ اس صحت والی زندگی میں ہمیں سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں۔ میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ آج میں رکوع کر سکتا ہوں، آج میں سجدہ کر سکتا ہوں، آج میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسی کوئی بیماری آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے جھک ہی نہ سکوں، میں اللہ کے سامنے پیش ہی نہ ہو سکوں، میں اللہ کی کتاب کو دیکھ ہی نہ سکوں، اللہ میرے سے بینائی چھین لے۔ آپ نے سنا سورہ یاسین کی آیتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ لوگوں مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ چاہے تو تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہیں کہے چلو، تم راستے میں کیسے چلو گے، راستے میں کیسے اپنے لیے راستہ؟ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو چلیں گے بڑے بازار میں، گاڑی کو ڈرائیو کر سکیں گے، دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکیں گے، دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکیں۔ آج صحت ہے، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اس صحت والی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اکبر، صحت مند انسان پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، اسے برین ہیمریج ہو گیا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، چلتا پھرتا انسان، پتہ چلتا ہے اس کو کینسر کا موذی مرض آ گیا اور وہ آخری ایسی سٹیج کے اوپر ہے جو اب ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، بالکل زندگی کے آخری دہانے پہ انسان پہنچا، پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ نہیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والفراغ، فراغت، چھٹیاں کیسے گزار دی، چھٹی والا دن کیسے گزار دیتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں چھٹیاں؟ سو کر، کھا کے، پی کے، گھوم کے۔ حالانکہ چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے؟ مجھے اللہ نے وقت دیا، میں قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہے، میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دوں، میرے بچوں کو چھٹیاں ہیں، مجھے یہ لالچ ہو کہ میرے بچے قرآن کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میرے بچے پیارے نبی کی کچھ حدیثیں یاد کر لیں، مجھے یہ لالچ ہو، مجھے یہ حرص ہو، مجھے یہ تمنا ہو۔ مگر ہم چھٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کھاتا پیتا تے سوتے، بس سوئیں، سارا دن سوئیں، سو کے تھک جائیں اور آنکھیں خراب ہو جائیں سو کے۔ ہم نے چھٹی کا جو مقصد سمجھا، دیکھ لیں بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں، کیا ہم میں سے کسی انسان نے یہ پلاننگ کی کہ میں اپنے بچوں کو ان چھٹیوں میں ایک سپارہ حفظ کروں؟ میں نے اس کے لیے کسی سے پوچھا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اگر کہے بھی ہم کہتے ہیں کون لے کے آئے گی بچے کو اتنی کاری کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھی یہی کہو گے؟ سکول چھوڑنے کہاں جاتے ہو، کتنی فیس بھرتے ہو بچے کی، پھر اس کو اکیڈمی لے کے جاتے ہو، پھر اس کو ٹیوشن سینٹر لے کے جاتے ہو، پھر ٹیوٹر گھر بلاتے ہو کہ میرے بچے کے پیپروں کی تیاری اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا تھا
فرمایا لوگوں یاد رکھو دنیا پھر جانے والی ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول. فرمایا ارتحلت الدنیا، دنیا تم سے پھر جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ دنیا تم سے منہ پھیر لے گی. اللہ اکبر. اور کہنے لگے ایک دن آخرت کے تم قریب چلے جاؤ گے اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے. اور پھر کہنے لگے دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. اور کہنے لگے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم دنیا کے طلبگار نہ بنا، تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم آخرت کے طلبگار. اچھا ہماری دعائیں کیا ہے؟ یا اللہ میرے بیٹے کو امتحان میں کامیاب کر، یہ دعا. اور اللہ کے بندے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا کے امتحانوں میں بھی اور آخرت کے امتحانوں میں بھی ان کو کامیاب کر. جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے، جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اسے طلب ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے طلبگار بنو. اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی. آخری حدیث میں آپ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک شخص کو بڑی اچھی نصیحت کی. اس کو کہا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، آج جوانی ہے نا، آج جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آج تم توانا ہو، کام کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. اللہ نے دانت دی ہے، زبان دی ہے، اس زبان سے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دے سکتے ہو، اچھائی کی دعوت دے سکتے ہو. ایسے نہ ہو کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو. دوسری نصیحت اس کو یہ کی صحت کا قبل سقم. آج اللہ نے صحت دی ہے، بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت والی زندگی کو غنیمت سمجھو. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں میں چٹا موتیا اور کالا موتیا آ جائے اور قرآن پاک پڑھ ہی نہ سکو. ڈاکٹر تمہیں رکوع سجدہ کرنے سے منع کر دے. آج روپیہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، جا کے عمرہ کرو، حج کرو، اللہ نے دیا ہے. مت بڑھاپے کا انتظار کرو، بوڑھا ہوں گا تو میں کروں، بوڑھے ہو کے کریں گے کام. اگر اللہ نے جوانی میں پیسہ دیا ہے، اس جوانی کے زندگی میں عمرے بھی کرو اور حج بھی کرو. کہیں ایسا نہ ہو آج صحت ہے کل بیمار ہو جو چل ہی نہ سکو، پھر چاہو کہ میں عمرہ کروں اور حج کروں، پھر تم جا نہ سکو. تیسری اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت یہ کی غنا کا قبل فقر. آج اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے، اس تمنگری والی زندگی کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا سب کچھ بک جائے، ختم ہو جائے تمہارے پاس، اور تمہارے پاس سوائے ہاتھوں، تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ رہے ہی نہیں. اس وقت تم تمنا کرو کہ کاش میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوں، کچھ روپے ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں. اس وقت سوائے پچھتاوے کہ تمہارے پاس کچھ ہو ہی نہیں. اس لیے آج اگر اللہ نے دیا نا، اس کو خرچ کریں. اللہ اکبر. چوتھی نصیحت اس کو یہ کی فراغ کا قبل شغلک. آج اللہ نے فراغت دی ہے، مصروفیت کے آنے سے پہلے ان فراغت کے ایام کو غنیمت سمجھو. چھٹی کے دن کو غنیمت سمجھ کے اچھا کام کر لو. کوئی قرآن پاک کو یاد کر لو، کوئی قرآن پاک کا کچھ حصہ سیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں یاد کر لو. کہیں میں اس دعا کا مستحق بن جاؤں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر اسے لوگوں کو بتاتا ہے یار میرے پاس چھٹی ہے، میں رسول اللہ کی آج 2 حدیثیں یاد کرتا ہوں، پھر اپنے گھر والوں کو بتاؤں اور مجھے رسول اللہ کی یہ دعا مل جائے گی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بن جاؤں. کتنے ہمارے پاس چانس. مگر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت اس کو یہ کی حیات کا قبل موت.
آج زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کے ایام کو غنیمت سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں نہلانے والے پھٹے پہ ڈال دیا جائے، تمہیں پھر ایک سفید رنگ کا یونیفارم پہنا دیا جائے، پھر لوگ تمہیں تمہاری چارپائی کو سہارا دے کے، کندھا دے کے ایک گڑھے کے اندر جا کے تمہیں چھوڑ، پھر اوپر منو مٹی ڈال کے تمہارے لیے دعا کر کے واپس آنا، دوبارہ پھر تمہارا کوئی پریشانی حال نہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے، موت کے فرشتے کو قریب آنے سے پہلے پہلے اس زندگی جو سانسیں چل رہی ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے جس سے تو راضی ہو، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولادوں کو دیندار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا۔ ہر آنے والے دن ہماری فرما برداری، ہماری اطاعت کے اندر تو اضافہ فرما۔ کہتے دعا آمین۔ اللہ ہر آنے والے دن میں ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان فرما۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے رسول کی ایک دعا پہ کہ اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت دعا کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہ اتنی سی ہمارے دل کے اندر اپنی اطاعت ڈال دے کہ وہ تیری فرما برداری ہمیں تیری جنتوں کا مستحق کرے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اتنی سی فرما برداری دے کہ جو ہمیں تیری جنتوں تک پہنچے، نہ سے ہی زیادہ نہیں ہم تہجد گزار بن سکتے، ہم نہیں ایسے نیک لوگ بن سکتے، کم از کم اتنی فرما برداری تو دے کہ فرائض کی پابندی کرنے والے ہم بن جائیں، حیا کرنے والے بن جائیں، لوگوں کا حق مارنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمیں یہ چنتا ہو کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے میرا کیا بنے گا، کل قیامت کے دن کہاں سے دوں گا؟ ایک مرلہ اگر میں نے اپنی بہن کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کل کہاں سے دوں گا اس کو؟ ایک مرلہ کیا، ایک بالشت 10 روپے میں نے کسی کا حق مارا، کہاں سے دوں گا اس کو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے دنوں ہمارے بڑے ہی محترم بھائی دوست رفیق صاحب جو MRF کے اندر اکاؤنٹس کے شعبے میں کام کرتے تھے، وہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ اکبر، میں ان کے گاؤں میں گیا، ان کے بچوں نے کال کی، بتایا اللہ تعالیٰ نے نا زندگی کے آخری دنوں میں ان سے ایک کام لے لیا، 12 مرلے کا پلاٹ اللہ کے گھر کو دیا، اور چند ہی دنوں میں اس کا ایک پورشن تیار بھی ہو گیا، اپنی آخرت بنا لی۔ اپنا رہنے کے لیے گاؤں میں گھر نہیں تھا، اپنے بچوں سے کہا کہ جب یہ مسجد بن جائے گی نا تو اس کے پڑوس میں 5 مرلے جگہ لے کے ہم بھی گھر بنا لیں۔ اتفاق سے یہ مسجد ہے، اس کے بالکل اپوزٹ، تقریباً یہاں سے آپ ایسے لگا لیں 500 میٹر کے فاصلے پہ ان کی قبر ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ اللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ دیکھیں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے سے اچھا کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ ان کو اپنی دعاؤں میں سب بھائی یاد رکھیں، بلکہ غائبانہ نماز جنازہ ہم پڑھیں گے جمعے کی نماز کے بعد۔
صدقے دل سے ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی گھر والے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے ایک پڑوسی الطاف بھائی ویلڈنگ والے، وہ بیمار ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یا علیم یا کریم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یا ارحم الراحمین ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ یا حلیم یا کریم اشف اختی، یا حلیم یا کریم اشف اختی، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔